ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: ووجدك عائلا فأغنى. سلام ہو ام المؤمنین، زوجہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو بی بی خدیجہ پر، سلام ہو محسنہ اسلام پر، سلام ہو 13 معصومین کی والدہ پر، سلام ہو ان مظلومہ بی بی پر کہ جنہوں نے، ان ملیکۃ العرب پر سلام ہو جنہوں نے اپنا سب کچھ، نہ صرف مال دولت بلکہ تن دھن حتیٰ کہ اولاد تک اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ سلام ہو ان بی بی پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام کیا۔ روایات میں آیا کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ وہ خدیجہ کہ جن کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل کہا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یاد کیجئے وہ وقت رسول کہ جب آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کا ہاتھ کشادہ کیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کو دولت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دولت اپنی تمام تر رسول کی خدمت میں دے دی تھی، لیکن بی بی کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل کہا۔ یہ اس مقام پر ہیں بی بی۔ آج ایک واقعہ ان بی بی کا آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سال تقریباً، میرے خیال میں شاید سال 2009 تھا یا 10 تھا، میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو جنت المعلیٰ میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ سبز گیٹ نیچے، وہ کبری پر، پل پر نہیں بلکہ نیچے جہاں سبز گیٹ ہے، وہاں پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کہ جس کا حلیہ تقریباً جیسے سعودی متوع ہوتے ہیں ویسا حلیہ تھا، عربی توپ، اور وہ سر کے اوپر جو رومال تھا، اس رومال سے وہ بی بی خدیجہ کے قبر مبارک، وہ جو سبز گیٹ ہے اس سے باہر جو چبوترا سا بنا ہوا ہے، اس فرش پر وہ اپنے سر کے رومال سے جھاڑو دے رہا تھا، اور جو بھی زائر ادھر آ رہے تھے ان کو روک رہا تھا اور ان کے جوتوں کو ایک طرف جمع کر رہا تھا، ترتیب سے لگا رہا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، پہلے تو اس کا یہ حلیہ دیکھ کر اور پھر اس کا یہ عمل دیکھ کر۔ جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں تو کس طریقے سے ظلم و جور و بربریت کا جو اظہار کیا جاتا ہے زائرین کے ساتھ، اور ان کو روکا جاتا ہے زائر کو زیارت کرنے سے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نزدیک آیا اور میں نے اس سے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ یہ کام کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی میری اسی شہر مکہ میں گزری، اور ساری زندگی میری تقریباً مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزری، اور میں حرم خدا خانہ کعبہ کے پاس جا کر گڑ گڑا کے
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا تھا، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرتا تھا، اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن کوئی دعا قبول نہ ہو رہی تھی۔ کہنے لگے کسی شخص نے یہ کہا کہ نزدیک ہی جنت المعلیٰ ہے، یہ بھی اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ ادھر ایک بی بی خدیجہ ہیں جو زوجہ رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے التجا کریں اور اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ دیں، تو دیکھیے کیا نہیں ہوگا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں آیا اور آ کے میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور یہ کہا کہ اے محسنہ اسلام، اے زوجہ رسول، اے خدیجۃ الکبریٰ، میں مشکلات میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، میری مشکلات کو حل کر دیجئے۔ کہنے لگا اسی دن میری تمام تر مشکلات حل ہونی شروع ہو گئیں۔ کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تقریباً 30-35 سال مجھے بیت گئے ہیں، اور آج تک ان 30-35 سالوں میں ایک بھی چھوٹی سی پریشانی میرے اوپر نہیں آئی، میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہوں۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ انہی بی بی کا عطا کیا ہوا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز آؤں، لیکن بوڑھا ہوں تو جب میں آ سکتا ہوں میں آتا ہوں، اور اپنے سر کے رومال سے ان بی بی کے قبر مبارک کے باہر جو فرش ہے اس پہ میں جھاڑو دیتا ہوں، اور زائرین کے جوتوں کو میں سیدھا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔